السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا احسان اور اس کے فضل کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ خاص طور سے یہ جو مہینہ ہم نے پایا ہے، جس مہینے کے اندر آج ہم سفر کر رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ، جو بڑا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ انسانوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین بے پناہ جو ہے مہربان ہو جاتا ہے، اور بہت سارے انسانوں کو جہنم سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں آزاد کرتا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مہینے کے اندر صحت کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں داخل فرمایا ہے۔ امن کی حالت کے اندر ہم ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اطمینان سے روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اس دنیا میں اس سے پچھلے سال جو رمضان آیا تھا ہمارے ساتھ رہے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس بابرکت مہینے کو انہوں نے نہیں پایا۔ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں رکھی ہیں، اس سے وہ محروم رہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی حالت نہیں ہے، ان کی صحت ایسی نہیں ہے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس مہینے کے اندر وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہوں، یا وہ روزہ رکھ سکتے ہوں، یا لوگوں کے ساتھ میں اور بہترین خیر کے کام کر سکتے ہوں۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج رمضان کا الحمدللہ 8واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ایام کے اندر خاص طور سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو 8 رمضان اب ہمارے گزرے ہیں 8 دن روزے کے،
اس میں ہم نے کیا کچھ پایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے اس مقصد کو ہم حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہیں، یا اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی محبت میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اطاعت، اس کی فرمان برداری یا اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں کو کرنے کے لیے جو ہے دوڑیں، آگے بڑھیں، اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی ہر نافرمانی کے کام، گناہ کے کاموں سے ہم رک جائیں، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی غرض اور فائدے کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام ہم کرنے والے ہو جائیں۔ تو اگر یہ ہمیں جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہماری یہ حالت ہے، ہمارے دل کی بھی حالت ہے کہ نہیں۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مومن، کہ جو آخرت کا خواہش مند ہے، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش کیسا کرتا ہے، جیسے کہ کرنی چاہیے، اس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے جیسے کہ صحیح کرنی چاہیے، یعنی مسلسل اس کی راہ میں وہ جو ہے اس خواہش کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ ہو بھی مومن یعنی ایمان والا ہو۔ تو ایسے سب لوگوں کی کوششوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم قبول فرمائیں گے، وہ مشکور ہوگی، اس کا ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ تو یہ آخرت کی خواہش، آخرت کی کامیابی، یہ مہینہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ سب سے بہترین مہینہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے کا قرب حاصل کرے، آخرت میں اپنے آپ کو اونچے سے اونچے درجات کے اندر، جنت کے اندر داخل فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس کی ہمیں جو ہے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور جس کی اللہ رب العالمین ہم کو اس مہینے میں پوری ٹریننگ کر رہا ہے، پوری جو ہے اس کی تربیت دے رہا ہے کہ ہم اس کام کو بڑے آسانی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ماحول بنا دیتے ہیں، نیکی کا کام کرنا، خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا اس مہینے کے اندر کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا اللہ رب العالمین سرکش قسم کے شر اور جن اور شیاطین کو کیا ہے، قید کر دیتے ہیں۔ انسان جو ہے اچھے آسانی سے بہت بھلائی کے کام، خیر کے کام کرتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے۔ اس جنت کی وسعت ایسی ہے زمین اور آسمان کے جیسی ہے، کہ زمین اور آسمان کی جس طرح سے وسعت ہے اسی طرح سے وہ جنت کی وسعت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیار کس کے لیے کیا ہے، متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو اس جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت طلب کرے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو بڑی کثرت کے ساتھ میں معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس مہینے کی سب سے عظیم رات ہے، جو سب سے بڑی رات ہے، لیلۃ القدر، آخری عشرے کی جو رات ہے، اس کی خاص دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا بتائی ہے۔ رات کتنی لمبی ہے لیکن دعا ایک مختصر سی بتائی ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لہذا اس میں کثرت سے اللہ سے استغفار کرے، انسان کثرت سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ ہماری سابقہ زندگیاں کتنی ہی گناہ گار ہوں، ہم جانے انجانے میں کتنے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم توبۃ نصوح کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ غفور الرحیم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس دعا کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے تو اللہ سے معافی نہ مانگیں، بلکہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اسی میں آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ اپنے تنگی کی حالت میں بھی اور کشادگی کی حالت میں بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ رب العالمین محسنین کہتا ہے، احسان کرنے والے کہتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا یہ بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہمارے سماج کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ میں ہنسی خوشی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اندر ناراضگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اندر بھائی بہنوں کے اندر تکرار ہوتی ہے، بات چیت بند ہوتی ہے نا، میاں بیوی کے اندر تکرار ہوتی ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ عفو اور درگزر کا درس دیا ہے کہ باتوں کو بھول جائے انسان، عفو درگزر سے کام لے، اللہ آئندہ کے معاملات کی اصلاح کرے اور اللہ رب العالمین سے خیر کو امید رکھے۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر جو ہے آپس میں نفرت اور عداوت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اس مہینے میں ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، اپنے تعلقات کو صحیح کریں۔ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی شیطان ہمیں اس طرح سے اکساتا ہے کہ بھائی اس نے تو میرا بڑا دل دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑے جو ہے زیادتیاں کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہم پڑھتے ہیں نا بار بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنے ظلم کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے جب کہ ان کے اوپر قابو پایا، اقتدار پایا، قوت پائی، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ تو ہم اس نبی کے امت ہیں کہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے کہ معافی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ کام ہم کو خود بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی معافی طلبکار بنیں، امت مسلمہ کے لیے بھی معافی مانگیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں جو آگے بڑھنے کے لیے نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اپنی دل کو لگانا چاہیے۔ مسجد کا اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ دنیا کے سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور دنیا کی سب سے بری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بازار ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، آج ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس سے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مسجد کے اندر انسان آئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، فضول باتیں بھی نہ کرے، ذکر و اذکار کے اندر لگا رہے، دعائیں کرے، استغفار کرے، اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن جو شخص اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ وہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وقت زیادہ ہوگا اس پر جائیں گے، لیکن بہت ہی عظیم نیکی ہے کہ انسان جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آئے اور وہ کسی سے بات چیت نہ کرے، خاموشی کے ساتھ میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو بھی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اس میں وہ لگا رہے، اور پھر فرض نماز کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جب تک وہ دعا کرتا رہے گا یا جو بھی کام خیر کرتا رہے گا خاموشی کے ساتھ میں، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آج ہم اس اوقات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ خاص طور سے تین اوقات ایسے ہیں رمضان کے اندر جس کی امت کی اکثریت اس کی طرف سے سستی اور غفلت برتتی ہے اور اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے، اس کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت، یہ پہلی گھڑی جو ہے جب کہ دن شروع ہوتا ہے، یہ بڑی اہم ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی اہمیت اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میں اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اشراق کا وقت ہو کے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر تب آپ وہاں سے اٹھتے تھے۔ تو یہ بڑا عظیم وقت ہے۔ آج ہماری امت کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ اس کو ہم سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ سو جاتے ہیں ایسے فجر کی نماز پڑھ کر۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔
بڑی اس کی خیر و برکت ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں صبح کے وقت، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور جب تک کہ آپ اس حالت میں رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ دوسرا وقت افطاری کے ٹائم کا ہے، افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کی اکثریت کیا ہے، اس وقت افطاری کی تیاری میں اور افطاری کرنے میں سارا وقت ضائع کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دعا سے، استغفار سے یہ غافل رہتی ہیں۔ خواتین کا بھی معاملہ گھروں میں یہی ہے، اور ہمارے لوگ بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آخری 2 منٹ تک بھی وہ جو ہے افطاری کی خریدنے میں دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، ان کی حفاظت کیجیے، ان کو ضائع نہ کیجیے۔ اسی طرح سے تیسری گھڑی جو ہے وہ سحری سے پہلے کا وقت ہے، یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا افضل وقت ہے، اس کے اندر بڑی اللہ رب العالمین تو یہ تو ہر رات میں آخری وقت میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں یا تو آخری وقت تک سوتے رہتے ہیں یا پھر جلدی اٹھتے ہیں تو سحری کی تیاریوں میں اور سحری کرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر ہم کو توجہ دینی چاہیے، ان اوقات کا ہم صحیح استعمال کریں تاکہ اس کا جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو، زیادہ فائدہ حاصل ہو، اور آخرت میں وہ نعمت بھری جنت جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اس کے اندر ہمیں بلند درجات جو ہے عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری پھر یہ ہے کہ ہم وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار کے ساتھ میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، لگام لگانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو لایا ہی کس لیے ہے کہ انسان اپنے خواہشوں پر کنٹرول کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا تھا، اپنے رب کے سامنے اسے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، جواب دینا اس کا، اس نے خوف کیا تھا اس دنیا میں، اور اپنی نفس کو ناجائز خواہشوں سے روکا تھا، اپنی خواہشوں سے، ناجائز حرکتوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ، جنت المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفس کی خواہش کو جو ہے کنٹرول کرے اس میں انسان۔ ہم کو دن بھر اللہ رب العالمین پریکٹس کراتے ہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے شہوت کے کاموں سے رکے رہتے ہیں، اس طرح سے انسان اپنے جذبات پر، اپنے شہوت پر کنٹرول رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت کیا ہو جاتا ہے کہ انسان ہر طرح کی آزادی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ کچھ کھانے پینے میں اور گھومنے پھرنے میں اور دوسرے فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ دن میں یہ جو ساری ٹریننگ ہم کو دی جاتی ہے، رات میں ہم اس کا الٹ کام کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو اس دن پریکٹس ہی اس بات کی کرائی جا رہی کہ انسان جو ہے اپنے نفس کو، اپنے شہوت کو کنٹرول کرے، اور زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بات کرنا، زیادہ جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں، جمع کرنا، جنسی خواہشات کو زیادہ پورا کرنا، یہ ساری چیزیں بیماری کی علامت ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے، اور زیادہ جمع کرنے سے، اور زیادہ بات کرنے سے انسانی جسم کیا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اعتدال کرنا چاہیے۔ کھانے کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ افطاری اور سحری ضرور کرے، سحری کو برکت کا کھانا کہا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ہم کو اعتدال کے ساتھ میں کھانا چاہیے، اتنا ہی انسان کھائے کہ اس کے بعد بھی اس کا جسم جو ہے چست اور پھرت رہے۔ بہت سے لوگ سحری اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر فجر کی نماز اور دن کے ساری معاملات ان کے ڈسٹرب رہتے ہیں، بدن جو ہے ایک دم سست ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے افطاری کے اندر بھی اتنا ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعد میں جو ہے بدن میں سستی آ جاتی ہے، مغرب کی نماز اور تراویح کی نماز میں سستی اور جماعی انسان کو آتے رہتی ہے، دل جو ہے اس پہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو جو ہے، اپنے خواہشوں کو کنٹرول کرے۔ اس میں یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے پینے کے لیے نہیں لایا کہ ہم مسلسل اس کے اندر جو ہے کھاتے اور پیتے رہیں اور ہم جو بھی ہمارے دل میں آئے کرتے ہیں، بلکہ اس میں اپنے نفس کو، اپنے شہوت کو کنٹرول کرے انسان، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اسی طرح سے اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے
روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے راتوں کو رت جگہ کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری محنتیں بیکار نہ جائیں، اس کے لیے ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آگے ابھی ہمارے پاس 22 دن 21 دن باقی ہیں رمضان کے۔ رمضان کا جو مقصد ہے، روزوں کا جو مقصد ہے، اسے ہم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق یعنی انسانوں کے لیے ایک یہ مقابلہ بنایا کہ اس کے اندر انسان مقابلہ کر کر آگے بڑھ سکتا ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو جس میں انسان اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، تو جن لوگوں نے پہل کی یعنی جو لوگوں نے پہل کی اور وہ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ پیچھے رہے وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اس دن ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والا یعنی رمضان کے اندر روزوں کے اندر انسان اپنے وقت کو ضائع کرنے والا، ٹائم پاس کرنے والا اس کھلاڑی تعجب کرے گا جس دن نیکی کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے اور وقت ضائع کرنے والے خسارہ اٹھائیں گے، یعنی وہ اس دن ناکام رہیں گے۔ اس مہینے کے بارے میں اور اس مہینے کا جو ایک ایک گھڑی ہے اس کے بارے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ خالی غور کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد میں بھی اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے کہ جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جب نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس میں وہ اللہ کی اطاعت کر کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور ڈال دے، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، الفاظ کہ وہ ایک دم جو ہے مٹی میں مل جائے انسان کو، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر والدین کے تعلق سے کہ جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا دو میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اللہ رب اسے اپنی رحمت سے دور ڈال دے، وہ ذلیل اور رسوا ہو۔ اسی طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے آئے اور پھر وہ درود سلام نہ بھیجے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور ڈال دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو دیکھیں دعا کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمام ملائکہ کے انبیاء ہیں آپ، تمام ملائکہ کے سردار ہیں آپ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آمین کہی تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ، اور آپ نے جو ہے آمین کہی، تو اس دعا کی قبولیت کے بارے میں کیا؟ تو یہ جو بد دعا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی خطرناک ہے، اور اس کو پر اگر غور کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر عام معافی کا اعلان ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جو ہے معاف نہیں کرا سکتا اور جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ ایک دوسری حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ الفاظ کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کر اللہ سے معافی مانگ کر جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بناتا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک منٹ کی جو ہے اہمیت کو جانیں، اور دوسرا پھر اس مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ رمضان کا مہینہ شہر قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا۔ آج ہم قرآن کے ساتھ جو ہمارا اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج بڑی خطرناک صورتحال ہے قرآن کے تعلق سے۔ ہم اسے اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، لیکن بس اس کا معاملہ ہمارے پاس صرف عزت اور احترام تک رہ گیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، آج ہم اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اکثریت اس سے غافل ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، یہ بڑا یہ ظلم ہے اس قرآن کے ساتھ میں، ظلم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قوموں کو سزا دیتا ہے۔ تو وقت آنے سے پہلے کہ اللہ غضبناک ہو، اللہ ناراض ہو، ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس قرآن کی طرف کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کے
کو صحیح طریقے سے پہلے پڑھنا سیکھیں، قرآن کو پھر سمجھنا سیکھیں، سمجھ کر پڑھیں اسے، اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں کہ کتنا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں کوشش کریں، اور پھر اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاملات خراب ہیں، آج ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں، آج ہمارے تعلقات لوگوں سے صحیح، اس لیے کہ ہمارے اندر صحیح طریقے سے دینداری نہیں ہے۔ آج ہم نے بس کچھ چند چیزوں کو ہی دین کا جز سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، ہم نے جو ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو لہٰذا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے والدین کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، غیر مسلم شہریوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ان کا کس طرح سے عزت احترام کرنا ہے، ان کی کیسے اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کون دیتا ہے؟ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں، یہ بڑی واضح محکم آیتوں کے اندر اس بات کی تعلیمات دی گئی۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں، قرآن سے تعلق کو جوڑیں، اللہ سے نیت کریں، اس مہینے کے اندر ارادہ کریں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان مفتی اعظم بن جائے، بلکہ جتنا بھی وہ پڑھ سکتا ہے، روز 15 منٹ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، 10 منٹ پڑھے، قرآن مجید کو ایک پابندی کے ساتھ وقت بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے مطابق پھر وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اوپر اس کو نافذ کرے۔ تو اس مہینے کے اندر ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے عمل کے اندر لانا چاہیے، اور اس کے بعد میں پھر مسلسل یہی سلسلہ ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے کہ یہ تقویٰ جو ہے ہمارے اندر وقتی نہیں آنا چاہیے۔ متقی تو اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا، کچھ لوگ دن بھر کے لیے متقی رہتے ہیں، شام کے اندر وہ ساری آزادی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پورے مہینے کے اندر متقی بنتے ہیں، متقی تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، جیسے رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دائمی تقوی کا مطالبہ کیا کہ لعلکم تتقون، یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن رہو۔ تو یہ تقویٰ جو اس مہینے کے اندر ہمیں جو بھی حاصل ہو، تھوڑا اور بہت، اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ، کثیر تقویٰ عطا فرمائے، تو اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر آگے باقی رکھیں، یہ ہمارے روٹین کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر آج ہم احتساب کریں، پہلے نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز میں ہم اس مہینے کے اندر نماز کی پابندی کی ہے، تو آئندہ ہماری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ نماز ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس کے بغیر ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ آج ہم کتنے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہیں، اس کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار رہیں، لیکن بے نمازی کا ایمان مشکوک ہے۔ یہ اس کو نفاق کی علامت منافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانا جاتا تھا کہ جو نماز کے اندر مسجد میں نہیں آتا تھا، پڑھنا، غائب رہنا۔ تو یہ نماز کی جو ہمیں صحیح طریقے سے پابندی کرنا چاہیے، اس کی عادت ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کو آئندہ بھی ہم جاری اور ساری رکھیں۔ اور جس طرح سے ہم دوسرے تمام فضول کاموں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں بچاتے ہیں، رمضان کے بعد میں بھی اس سے ہم کو بچانا چاہیے۔ اس مہینے میں ہم فالتو بات نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس کے بعد بھی ہم کو وہ عمل کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو روکا ہے، تو رمضان کے بعد میں بھی فضول خرچی کرنے والا نہیں بننا چاہیے، بے اسراف کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں ہوں، لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے محلوں میں صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نکلا ہوں، فجر کے بعد میں بچے کھیلتے رہتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، لیکن منہ میں وہی گندی عادتیں ہوتی ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے، آپس میں ذرا سا کچھ ایک کھیلنے میں تو میں ہو جاتی ہے، بری بری باتیں بولنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں ایسا حالات ہم اگر آپ دیکھیں کہیں، تو ان کو بچوں کو سمجھائیں، پیار سے منع کریں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں، ان کو بتائیں بیٹا کہ اس طرح سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے یہ الفاظ، اور روزے کی حالت میں تو اور بہت بڑا گناہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے اپنی بھی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے اطراف کی، اپنے محلے کی بھی اصلاح کرنا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائی کے کام، گناہ کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس مہینوں کو ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے اور پورے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا اور برکت کا مہینہ بنا دے،
اور امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اس ملک اس مہینے کو ان کی سربلندی کا مہینہ بنا دے اور تمام مسلمانوں کی اصلاح کا مہینہ بنا دے اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتحاد کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔